علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے درس قرآن کے سلسلے کے حوالے سے سورہ ماعون کا درس ہے، یا خلاصہ درس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مکمل درس کے لیے تو زیادہ وقت درکار ہے، لیکن محدود وقت ہوتا ہے، اس لیے خلاصہ درس قرآنی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سورت کے زمان نزول کے متعلق دو رائے بھی آئی ہیں کہ کچھ مفسرین نے اس کو مکی سورت قرار دیا ہے اور کچھ نے مدنی سورت قرار دیا ہے، لیکن مضمون کے لحاظ سے اور اس کے پیغام کے لحاظ سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس لیے کہ اسی صورت میں منافقین کی نماز کا تذکرہ ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے تھے، نمازوں کو بھول جاتے تھے، جو کچھ نماز میں پڑھتے تھے، نماز ان کو جو پیغام دیتی تھی تو اس کو ادا نہیں کرتے تھے، اور یہ منافقین دور مدنی ہی میں تھے۔ دور مکی میں زیادہ تر جو ایمان والے تھے وہ مخلصین تھے، اور اسی طرح سے جو کافر تھے وہ کفر میں بھی شدید تھے، یعنی اہل ایمان وہ اسلام میں ایک طرح سے سچے پکے تھے، اور اہل کفر میں بھی وہ سچے تھے، یعنی جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی کہتے تھے۔ لیکن دور مدنی میں جب اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی تو بہت سارے لوگ دنیا کے فائدے کے لیے وہ ظاہری لحاظ سے تو اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اندرون کے لحاظ سے وہ اسلام میں داخل نہیں تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 6 اہم صفات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، یعنی گویا کہ یہ صورت نافرمانوں کے کردار طرز عمل پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی طور سے 2 کردار ہیں، ایک تو اللہ کے پسندیدہ کردار، پسندیدہ اعمال، اور دوسرے اللہ کے ناپسندیدہ اعمال۔ اعمال بھی کہہ سکتے ہیں، صفات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اس میں 6 اہم صفات ہیں، 6 اعمال ہیں جو ایک طرح سے نافرمانوں کے ہوتے ہیں، کافروں کے بھی ہوتے ہیں، منافقین کے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ کے نہیں ماننے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ناپسندیدہ اس میں جو 6 اعمال اللہ نے بیان کیے ان سے ہم بچے رہے۔ برے اعمال سے بچنے کے لیے بھی برے اعمال کو جاننا ضروری ہے،
جیسے صحیح اعمال کو اختیار کرنے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، تو برے اعمال کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ جہاں سے یہ سورج شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک طرح سے تعجب کے انداز میں ارشاد فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، سوالیہ انداز ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، کہ آپ نے ایسے شخص پر غور کیا۔ یہ رائتا کا جو انداز ہے یہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ غور کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے، جیسے علم ترى کیف فعل کا انداز تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہاں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، وہ تو آپ کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا واقعہ تھا، لیکن مطلب یہ کہ آپ نے غور نہیں کیا، یعنی گویا کہ یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن مجید میں دین کا جو لفظ ہے دو مفہوم، بنیادی طور سے دو مفہوم میں مطلب میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن کے مفہوم میں مطلب میں، جس کو بدلے کا دن بھی کہتے ہیں، آخرت کا دن۔ سورہ فاتحہ میں جو لفظ دین ہے وہ اسی مفہوم اور معنی میں، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دین کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، جہاں پر حساب اور کتاب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی زیادہ تر جو اس کا اطلاق ہے وہ قیامت کے جھٹلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دین کا لفظ طریقۂ زندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر جگہوں پر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، یعنی طریقہ، ضابطۂ زندگی، دستور زندگی، تو وہ اسلام ہے۔ یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اسلام نے جو طریقہ جاری کیا ہے، متعین کیا ہے، اس کو کہتے دین۔ لیکن اگرچہ دین کا لفظ طریقۂ زندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آخرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ایک طرح سے پیغام کے لحاظ سے قربت بھی پائی جاتی ہے۔ قربت اس لحاظ سے پائی جاتی ہے کہ جو اس دنیا میں اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو دراصل قیامت کے دن صحیح اچھا بدلہ اسی کو ملے گا۔ یعنی گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام نے آخرت کو سامنے رکھنے کی تعلیم اور تلقین کی، اس دین کو بھی ہم سامنے رکھیں، یعنی یہ زندگی گزارتے ہوئے اس دین کو نہ بھولے، یعنی آخرت کو نہ بھولے، بدلے کے دین کو نہ بھولے۔ ویسے بھی جب بھی انسان دنیا میں بھی کوئی کوشش کرتا ہے تو بدلے کے دین کو، انعام کے دین کو آپ سامنے رکھتے ہیں نا۔ حفظ کر رہے ہیں تو حفظ کرنے والے جب حفظ ختم ہوگا، تقریب ہوگی، حفظ کی سند ملیں گی تو سامنے چیز ان کی ہوتی ہے۔ کوئی ڈی ایڈ کا کورس کر رہا ہے، کوئی بی ایڈ کا کورس کر رہا ہے، تو صرف وہ کورس پیش نظر نہیں ہوتا نا، ڈی ایڈ کی کامیابی، اس کے امتحان میں کامیابی جو ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ الیکشن کا دور چل رہا ہے تو جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو کس دین پر ان کی نظر ہے؟ صرف ووٹنگ کے لیے نہیں ہے نا کہ لوگ ہم کو ووٹنگ دے اور ہم پرچار کریں، جس دن نتیجہ ہوگا اس دین پر ان کی نظر ہے۔ تو گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ طریقے زندگی میں اسلام کو اگر کوئی اختیار کرے گا بھی، لیکن اگر اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے تو اسلام کے اصولوں پر صحیح طور سے وہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ اسلام کے اصولوں پر چلنے کے لیے دنیا میں کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، مصیبت پریشانی آتی ہے، بلکہ کبھی وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی جیل میں جانا پڑتا ہے، کبھی جان گنوانی پڑتی ہے،
تو اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے جس کو بدلے کا دین کہتے ہیں تو پھر وہ یہاں دین پر نہیں چل سکتا. تو گویا کہ دونوں کے مفہوم میں بہت قربت پائی جاتی ہے. یعنی وہ دین کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے جس کو آخرت کہتے ہیں, اور یہ دین کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے جس کو طریقہ زندگی کہتے ہیں, جس کو ضابطے زندگی کہتے ہیں. عقیدے سے لے کر عمل تک, تجارت, سیاست, جتنے بھی معاملات زندگی ہے ان تمام معاملات پر دین کا اطلاق ہوتا ہے. تو کیا آپ نے دیکھا نہیں جس نے دین کو جھٹلایا, دونوں مفہوم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. یعنی اسلام کو طریقے زندگی کے عنوان سے جو جھٹلا دیتا ہے, نہیں مانتا ہے, یا آخرت کو جھٹلا دیتا ہے, بدلے کے دین کو جھٹلا دیتا ہے, تو گویا کہ یہ صفت بری صفت ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہم اسلام کو طریقے زندگی کی حیثیت سے ہم قبول کریں اور آخرت کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں. نتیجے کی زندگی, رزلٹ, جس انگریزی میں رزلٹ جس کو کہتے ہیں, اردو میں اس کو نتیجہ کہتے ہیں, بدلے کا دن بھی اس کو کہتے ہیں, تو ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھیں. تو جو آخرت کو نہیں مانتے یا دین اسلام کو نہیں مانتے, طریقے زندگی کے حوالے سے ان کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی یتیموں کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کی تعلیم دی. یتیم جس کو ماں باپ نہیں ہے, جس کو باپ نہیں ہے وہ بھی یتیم ہوتا ہے اگرچہ ماں ہو, اس لیے کہ ماں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے یتیم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جن کے باپ کا انتقال ہو گیا اور نابالغ کی حالت میں تو یتیم شمار ہوتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اس لیے کہ ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, ان کے والد نہیں ہوتے. لیکن یہ شخص جو آخرت کو جھٹلاتا ہے تو اس کے اندر یہ قساوت قلبی کی صفت پیدا ہوتی ہے. وہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک تو بہت دور کی بات, وہ دھکے دیتا ہے. بہت سارے مفسرین نے اس دور میں جو لوگ تھے اس پر بھی اطلاق کیا ہے. اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے برے کردار کو جو بیان کیا ہے تو بغیر نام کے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو برا کردار ہے وہ صرف ابو لہب کی حد تک ہے, ابو جہل کی حد تک ہے. اس لیے اس پر عمومی انداز میں تذکرہ کر کے اس پر ایک طرح سے تنبیہ سنائی ہے, وہی سنائی ہے, تاکہ بعد میں آنے والے بھی اس برے کردار سے اپنے آپ کو بچائے. تو گویا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان یتیم کو دھکے نہ دے, بلکہ یتیم کو اپنے پاس بلائے اور اس سے دلی لگاؤ رکھے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو, اور گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہو, یعنی بہتر سلوک کیا جاتا ہو. ایک صحابی نے عرض اللہ کے رسول کہ میرا دل سخت ہے تو میرے دل میں نرمی کیسے پیدا ہو؟ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. تو یا کہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک یہ دلوں کی نرمی کا باعث اور ذریعہ ہے, اور جن کے دل نرم ہوتے ہیں تو انہی دلوں پر قرآن مجید اثر کرتا ہے, ورنہ دل اگر سخت ہو جائے تو پھر قرآن کا اس پر اثر نہیں ہوتا. اور جو مسلسل اعراض کرتے ہیں, قرآن سے بے رخی برتتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے, مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوب, جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی, نیکی کی ہدایت کی بات ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. تو وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں. تو گویا کہ جو مسکین ہوتے ہیں, مسکین کہتے ہیں محتاج کو, ضرورت مند کو, جس کے پاس صحیح طور سے گھر بھی نہیں ہے, صحیح طور سے کھانے کا انتظام نہیں ہے. زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مساکین بھی ہے, فقراء اور مساکین. تو مسکین غریب محتاج کو کہتے ہیں, ضرورت مند کو کہتے ہیں.
تو یہ اہم جو اس میں تعلیم ہے وہ یہ کہ یتیم اگر دینے کے لیے کسی مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو متوجہ کرے، مدد پر ابھارے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ایسے لوگوں کو جا کر وہ کہے کہ فلاں مسکین ہے، معاشرے میں غریب ہے، محتاج ہے، میرے پاس نہیں، میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ آپ کے لیے اچھا موقع ہے کہ آپ مسکین کی مدد کریں۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں میرے پاس مال نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے سکتا، تو ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ دینے کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی آپ کی، لیکن دوسروں کو ترغیب دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ باقی ہے، دوسروں کو ابھارنے کی جو ذمہ داری ہے تو وہ تو ان لوگوں پر بھی ہے جو خود یتیم ہیں، جو خود مسکین ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو ترغیب دلائے۔ تو ترغیب نہیں دلانا یہ بھی ایک طرح سے بری صفت ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کی صفت ہے۔ جو آخرت کو جھٹلاتے، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانے پر نہیں ابھارتے۔ تو گویا کہ اس کی ضد کیا ہے؟ مومنین کا طرز عمل اور مومنین کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، تو وہ مسکینوں کے کھانے پر ابھارے، لوگوں کو ترغیب دے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک طرح سے یہ تین صفات کا تذکرہ ہو گیا کہ بری صفات میں سے قیامت کے دن کو جھٹلانا، اسلام کو جھٹلانا، یتیم کو دھکے دینا، تیسری صفت مسکینوں کے کھانے پر نہیں ابھارنا، اور چوتھی تباہی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ جن مفسرین نے کہا کہ دور بدری کی صورت یہ بنیادی ایک طرح سے دلیل ہے اس کی کہ تباہی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے۔ نماز جو ہے تو بھولنے کی چیز نہیں ہے، نماز یاد رکھنے کی چیز ہے، اور صرف ادائیگی کے لیے، یہاں سے یاد رکھنے کی چیز نہیں۔ یہاں تو ادائیگی والوں کو ہی تذکرہ کیا گیا نا، مسلین کس کو کہتے ہیں؟ نماز چھوڑنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں۔ للمصلین تباہی ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ایک بربادی کے، فویل لل، اور حدیث اور جہنم کا مفہوم اس لیے آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جہنم میں ایک ویل نام کا حصہ ہے، تباہی بربادی ہے، تباہی اور بربادی ہے، ناکامی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ لیکن کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ فی صلاتہم کے الفاظ نہیں ہیں، عن صلاتہم، نماز میں بھول چوک ہو جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں ایک مرتبہ بھول ہوئی تھی کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول نماز کم کر دی گئی یا اس میں اضافہ کر دیا گیا، شاید 4 رکعت ہوگی نماز، تو پھر اللہ کو فرمایا کہ نہیں، نماز تو اپنی جگہ پر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو کوئی بھول جائے تو اس کو لقمہ دو۔ تو یہ نماز میں رکوع بھول جانا یا نماز میں کوئی غلطی ہو جانا، آیت بھول جانا، یہ بری چیز نہیں ہے۔ سجدہ سہو نماز میں اگر بھول چوک ہو جائے تو ایک تو لقمہ اس کی تلافی، ایک لقمہ دے، لیکن اگر کسی نے لقمہ نہیں دیا تو واجب اگر چھوٹ گیا یا اس میں تاخیر ہو گئی تو پھر سجدہ سہو کر کے وہ نماز کی تلافی کرے۔ جیسا قاعدہ اولا 3 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا واجب ہے۔ وہ اگر بھول گیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تب زیادہ لقمہ دینے کی ضرورت نہیں، بعد میں وہ سجدہ سہو کرے، اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی غلطی کی تلافی کی بنیاد پر کیا جانے والا سجدہ، 2 سجدے۔ تو فی صلاتہم کے الفاظ نہیں ہیں، نماز میں بھول چوک یہ تو بری چیز نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود نماز کو بھول جانا، اس پر الحمدللہ یہاں تو گفتگو ہوتے رہتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کو بھول جانا، نماز ہی کا ایک اہم حصہ ہے نا،
ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھول جانا، اس کو بھول کر زندگی گزارنا، اہدنا الصراط المستقیم کو بھول جانا۔ نماز ایک طرح سے بیان ہے، اللہ کے بیان کو سننے کے لیے جمع ہونا ہے، اللہ کی تقریر کو سننے کے لیے جمع ہونا ہے، اور اللہ کی تقریر سنائی جاتی ہے ایسی حالت میں کہ آپ کی پوری توجہ اس میں رہنا ضروری ہے، ادھر ادھر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ظاہر بات ہے ایسی حالت میں جو اللہ کی تقریر کو، اللہ کے بیان کو سنے گا تو اس کے دل پر اس کا اثر رہے گا۔ دنیا میں بھی جو تحریکات ہوتی ہے، جماعتیں ہوتی ہے، اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ اجتماعات رکھتی ہے، بیانات ان کو سنائے جاتے ہیں، تقریریں سنائی جاتی ہیں، تو کائے کے لیے؟ صرف وہ سننے کے لیے نہیں سنائی جاتی نا تقریر۔ اجتماع صرف اس لیے نہیں رکھا جاتا ہے نا لوگ آئے اور اس میں شریک رہے، حاضر رہے اور چلے جائے، بلکہ اجتماع اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہاں جو کچھ وہ سنے تو گھر پہ جا کر عمل کرے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی نماز کے متعلق یہ خیال اور تصور نہیں پیدا ہوا کہ نماز کے اجتماع میں ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر جا کر عمل کرنا چاہیے، گھر میں جا کر، باہر کی زندگی میں۔ بلکہ نماز کی دعا سے سمجھ لیتے کہ نماز ختم ہو گئی، اجتماع کے متعلق تو نہیں سمجھتا نا کوئی کہ اجتماع کی دعا ہو گئی۔ اجتماع جب ختم ہوتے دعا ہوتی ہے نا اس کی۔ اگر کسی نے اجتماع میں کوئی اجتماع میں شریک ہوا اور کہہ دیا کہ اجتماع کی دعا ہو گئی، اجتماع ختم ہو گیا، میرا اجتماع سے کوئی تعلقات نہیں، تو جنہوں نے اجتماع رکھا تھا وہ کہیں گے تم نے غلط بات کہی، ہم نے اجتماع اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم اجتماع کی دعا سے اجتماع کو ختم سمجھو، ہم نے اس لیے اجتماع رکھا تھا کہ اب دعا ہونے کے بعد گھر میں جا کر یہاں جو کچھ بیان تم کو سنایا گیا، تقریر تم کو سنائی گئی، اب اس پر جا کر عمل کرو، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ لیکن ربانی اجتماع کو اب یہ اہمیت نہیں دی گئی، یہ خدائی اجتماع ہے۔ نمازیں جو ہے تو خدائی اجتماع ہے، دن میں سے 5 مرتبہ یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ تو جو یہ منافقین کا کردار طرز عمل تھا، مومنین کا نہیں۔ صحابہ کرام تو جو نماز میں پڑھتے تھے، سنتے تھے، بعد میں اس پر عمل کرتے تھے، اللہ اکبر کو بھی یاد رکھتے تھے، الحمدللہ الرحمن الرحیم کو یاد رکھتے تھے، نماز میں شروع سے لے کر آخر تک جو وہ پڑھتے تھے قرآن مجید، اور جو اذکار وہ کرتے تھے، ذکر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان تمام کو اپنے ذہن اور دماغ میں رکھتے تھے اور بعد میں اس پر عمل کرتے تھے، جس کو اقامت نماز ہم کہہ سکتے ہیں، حفاظت نماز بھی۔ تو یہ نماز صرف ادا کرنا یہی کافی نہیں ہے، 4 اہم بنیادی تقاضے ہیں، 4 اہم بنیادی اصطلاحی بھی نماز کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کہ دروس میں الحمدللہ اس پر درس بھی ہوا ہے اور وہ موجود ہے ویڈیو میں۔ جو یہ درس کا سلسلہ میں نے اس لیے بھی شروع کیا اور اس کو ویڈیو پر اس لیے بھی ڈالا جاتا ہے کہ جو طلبہ فارغ ہو کر جائیں گے، الگ سے ان کو کوئی تیاری کا زیادہ موقع نہ ملے، تو دارالعلوم ارشاد القرآن کے چینل پر یا ہمارے چینل پر دیکھ کر وہ سنیں، تاکہ ان کے لیے درس دینا آسان ہو جائے، اس کا درس حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو نماز کے حوالے سے 4 اہم تقاضے عائد ہوتے ہیں قرآنی لحاظ سے۔ ایک ہے ادائیگی نماز، لیکن ادائیگی نماز کا وقت بہت تھوڑا ہے، 10 منٹ میں 8 منٹ میں 4 رکعت نماز ادا ہوتی ہے، 2 رکعت 4 منٹ میں 5 منٹ میں ادا ہوتی ہے۔ لیکن اقامت نماز کا تعلق نماز کے بعد کے عمل سے، نماز کو قائم کرنا اپنی زندگی میں، اپنے ذہن اور دماغ پر، اور ایک ہے نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت کرنا، جو کچھ ہم نے نماز میں پڑھا اس کو یاد رکھنا۔ حافظ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن جس کو یاد رہتا ہے اس کو حافظ کہتے نا۔ تو حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنون کو جو صفات بیان فرمائی، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز ادا کرتے وہ تو پہلی صفت میں آ گئی بات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تحقیق کے کامیابی کو پہنچ گئے وہ مومنون جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مزید ان کی آخری جو صفت لائی گئی اسی رکوع میں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ہے نا یہ صفت۔ تو خشوع اور خضوع کی تو پہلی صفت آ گئی تھی،
لیکن اور تقاضا ان سے کیا گیا، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو بھولتے نہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، جو کچھ انہوں نے نماز میں پڑھا اور سنا اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور لیکن یہ منافقین جو تھے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں جو کچھ وہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، اللہ اکبر کی صورت میں، سورہ فاتحہ کی صورت میں، اور بھی قرآن مجید کی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز میں، اور اذکار اس میں ادا کیے جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو ان تمام کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے لیے تنبیہ اور وہی سنائی کہ تباہی بربادی ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، اپنی نمازوں کو بھول گئے۔ الذین هم یراؤون، پھر اور ایک طرح سے ان کی پانچویں نافرمانوں کا ایک طرح سے پانچویں بری صفت جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو دکھلاوا کرتے، جو ریاکاری، یعنی نماز پڑھتے لیکن دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، یعنی شرک کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح سے ریاکاری، یہ بھی سب سے بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ ریاکاری اگر ہے تو بڑا سے بڑا عمل بھی وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ حدیث میں قیامت کے دن سے متعلق کہا گیا کہ 3 شخصوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا، لیکن ان میں ریاکاری تھی۔ ایک علم والا جس نے دین کا علم حاصل کیا تو اس کو لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، اس نے کہا میں نے دین کا علم حاصل کیا، دوسروں کو پہنچا، لیکن ریاکار لوگ مجھے عالم کہے، مجھے مقرر کہے، مجھے خطیب کہے، یہ اس کی نیت تھی، تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا شہید ہوگا، لیکن اس لیے شہید ہوا لوگ مجھے بہادر کہے، میرا نام بہادروں کی فہرست میں لکھا جائے کہ میں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیا۔ اللہ کی رضا خوشنودی پیش نظر نہیں تھی تو اس کو بھی عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک سخی فیاض کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راہ میں بہت سارا مال خرچ کیا، لیکن اس کا جذبہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، فیاض کہیں، تو اس کو بھی عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ منافقین کا کردار ہے کہ جو اعمال کرتے ہیں ایک تو کرتے نہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ حدیث میں تو یہ یہاں تک بھی بات ملتی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس لیے نماز کو لمبی کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا نمازی سمجھے، نماز میں کہ لمبی نماز پڑھتا ہے، بہت دیر تک نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی ریاکاری میں ہے، نماز چاہے مختصر پڑھے چاہے لمبی پڑھے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھٹی بری صفت جو اللہ کو پسند نہیں ہے، نافرمانوں کا کردار ہے، اور جو روک لیتے ہیں، یمنعون الماعون، جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہے جن سے آدمی مدد لیتا ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں، جو مددگار چیزیں ہوتی ہے، معاون کا اطلاق چھوٹی چھوٹی چیزیں، بنیادی چیزیں، جیسا آگ، پہلے آگ جلائی جاتی تھی، ماچس ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی، چولہے جلتے تھے تو ایک چولہے میں سے بہت سارے لوگ آگ حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح سے بنیادی چیزوں میں سے نمک بھی ہے، پانی بھی ہے۔ آج کے بدلتے رہتے، آج کے دور میں یہ موبائل سے بات چیت کرنا، یہ بھی بنیادی چیزوں میں ایک چیز شامل ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس فون نہیں، مجھے گھر پہ فون لگانا ہے یا لگا دیجئے، اگر وہ نہیں مطلب نہیں میں نہیں دیتا فون، تو یہ بھی معاون میں چیز آ جائیں گی۔ معاون سے روکتے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں اور کم قیمت کی ہے تو اس سے بھی روکتے۔ یمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی وہ روکتے، منع کر دیتے کہ ہم تم کو نہیں دیتے۔ تو یہ منافقین کا کردار طرز عمل ہے۔ مومنین کا کردار طرز عمل یہ ہے کہ ان کے پاس اگر چیز ہے تو اس کو دیتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، وہ روکتے نہیں، اور اگر نہیں ہے خود کے پاس تو وہ دوسرے کے ذریعے سے اس کا نظم کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورت میں چھوٹی سی صورت ہے، لیکن 6 اس میں برے کردار ہیں، 6 بری صفات ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوبارہ اس کو سن لیجئے جو
6 جو بری صفات ہے ان میں سے کہ دین کو جھٹلانا، چاہے پھر اسلام کو جھٹلائے یا پھر آخرت کو جھٹلائے، دونوں میں بہت گہرا تعلق و ربط ہے۔ دین کو جھٹلانا نظام زندگی کی حیثیت سے یہ بھی اس میں شامل ہے، اور قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا، یتیموں کو دھکے دینا، یتیموں کی مدد کرنا، یہ ہے ذمہ داری۔ یتیموں کا خیال رکھنا، ان کو اپنے قریب کرنا، ان سے محبت کرنا، شفقت کرنا ان کے ساتھ، یہ ایمان کا کردار ہے۔ اور دھکے دینا، دور کرنا، یہ کفر کا اور نفاق کا یہ کردار ہے۔ اور تیسری اہم صفت کہ دینے کے پاس، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مسکین کو، محتاجوں کو، تو دینے والوں کو ترغیب دلانا، اور نئی ترغیب دلانا، ابھارنا نہیں، یہ نافرمانوں کا کردار ہے۔ ولا یعود ولا طعام المسکین، اور وہ مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتے۔ اور کھانے، مدد میں بھی خاص طور سے جو چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہے، طعام سے تعلق رکھتی ہے، پانی سے، کھانے سے، یہ چیز میں بنیادی طور سے شامل ہے۔ پھر چوتھی جو چیز ہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے کے باوجود نماز کو بھول جانا۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کو یاد رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بھول جانا یہ منافقین کی نماز ہے، کہ نماز کو پڑھنے کے بعد جو نماز سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نماز میں ہم نے کیا وعدہ کیا، عہد کیا، بلکہ نماز پر عمل کرنا۔ دکھلاوا جو کرتے ہیں عبادات میں، نماز میں، تو یہ نفاق کا کردار طرز عمل ہے، تو ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا، وہ یمنعون الماعون، جو زندگی گزارنے کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کم قیمت کی چیزیں، تو یہ ضرورت مندوں کو دینا یہ دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہاتھ روک لینا، منع کرنا، یہ منافقین کا کردار طرز عمل ہے، نافرمانوں کا کردار طرز عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان 6 بری صفات سے بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔